شادی آپ کی ہے بھائی، ہمارا کام مولوی کا نکاح پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب مولوی بیچارہ کیا کرے، اس کو بڑ بول بولنے کی عادت ہے۔ مولوی کا کام ہی بولنا ہے۔ ایک صاحب پوچھے قبلہ آپ کا کام کیا؟ میں نے کہا بولنا۔ نہیں، واقعی طور پہ ہمارا کام خالی بولنا ہے۔ درس بولنا ہے، مجلس بولنا ہے، تلقین بولنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، نماز پڑھ، ہمارا کام ہی بولنا پڑھنا ہے۔ اگر یہ بند کر دیے تو ہماری دکان بند ہو جاتی۔ ہماری دکان ہی بولنا ہے۔ اب مجلس میں آ کے ممبر پہ میں خاموش بیٹھا ہوں، آپ بھی مجلس ہوتی، آپ کیا بولتے؟ پڑھیے قبلہ، ہم سننے کو بیٹھے ہوئے۔ نہیں میں بولتا نہیں ہوں۔ پھر اوپر کی کو بیٹھی، نیچے آئیے ہمارے ساتھ بیٹھی، صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ ایک گھنٹہ بولنا ہے آپ کو، جشن 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، مجلس پڑھنا ہے، خطبہ دینا ہے، درس پڑھانا ہے، پڑھنا ہے، تعلیم اور تعلم، ہمارا تو کام ہی وہی۔ اب اگر وہاں پہ بینڈ باجا بج رہا ہے اور قبلہ بول دیے، نکو بھائی بینڈ باجا نکو بجاؤ، ان کو پہلے روانہ کرو جلدی سے۔ ان کی وجہ سے ہماری شادی میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ چلے جاتے قبلہ، اجاڑ دو، تھوڑے پیسے ویسے کور دے دو، خوش خوش چلے جاتے، دعائیں دے کے جاتے، بعد میں جتنا بجانا ہے بجا لو، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ مگر اگر کوئی پوچھے یہ شادی کسی علی والے کی تھی، یہ علی والے کی شادی ہے، یہ حسین والے کی شادی ہے، اب تو شادیوں کے بارے میں بولنا تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا معمولی ہو گیا۔ سندلوں میں بجا رہی، ہاں بھائی صاحب، اوپر لکھا ہوا یا علی مدد، میں بولا بس وہی پاک دکھ رہا، نہیں غور کیا آپ نے میں نے کیا کہا، وہی صحیح دکھ رہا خالی جو لکھا ہوا ہے، باقی نیچے تو حالت ایسے ہے کسی کو دیکھ کے یا علی مدد بول ہی نہیں سک رہے ہم۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بھیا جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا۔ پیر پھسلا تھوڑا سا زمین پہ، آپ کیا بول کے سنبھلتے اپنے آپ کو؟ سنبھالتے بولیے، اگر گر جاتے تو کیا ٹوٹ جاتا؟ ہاتھ، پیر، سر، یہی ٹوٹتا نا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے، اچھی فیس دیتے، اچھی گولی دیتا، اچھے بھی ہو جاتے۔ لیکن وہ جو ناچ نہیں، اس میں کیا کیا ٹوٹ رہا وہ آپ کی روح کا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ اس میں کتنے ہاتھ پیر روح کے ٹوٹ رہے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا تو یا علی مدد بول کے سنبھال لیے، یا علی مدد وہاں بولنا چاہیے تھا جہاں زیادہ ضرورت تھی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کی برکت۔ نہ ہم نے سحروں کا خیال رکھا، نہ ہم نے سندلوں کا خیال رکھا، نہ ہم نے تبرکات کے تقدس کا خیال رکھا، اور پھر بعد میں قبلہ مت بولیے۔ اگر ہم بولنا بند کر دیں گے تو آنے والے دور میں ان تمام چیزوں کو لوگ مذہب کا حصہ سمجھنے لگیں گے۔ یعنی اگر کوئی سندل کا تصور پیدا ہوگا، سحرے کا تصور پیدا ہوگا، تو بغیر بینڈ باجے کے تصور ہوگا ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو چیزیں پاک ہے وہ قیامت تک پاک رہے، جو چیزیں نجس ہے قیامت تک کے لیے نجس رہے۔ یہ پاک اور نجس کا جو اخلاط ہو رہا ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور ضرب کس پہ پڑ رہی ہے؟ تقوی پہ۔ اگر ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، ہمارا تقوی کمزور ہوتا جائے گا۔ اب تو کمزور نہیں ہوگا، خدا حافظ ہو جائے گا۔ کتنی مثالیں دی جا سکتی۔ یہ اجتماعی طور پر جو گناہ ہو رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کڑوے بول اگر بولتا ہوں عزیزو تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہماری 19 تاریخ کو مجمع علماء خطبہ کی میٹنگ ہے، 19 شعبان کو، 12 مارچ کو۔ کئی موضوعات ہیں، ہم ایسے بیٹھے ہوئے نہیں، ہماری کچھ مشکلات ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خام بیٹھے ہوئے؟ ہم نے 3 سال کا ڈاٹا منگایا ہے ہماری قوم کا، 2019 سے لے کے 2022 تک۔ آپ تعجب کریں گے، ہر مولوی کے پاس سے ہم نے کہا کتنی طلاقیں پڑھے ہیں ذرا بتائیے۔ طلاق کی شرح 70% کے اباؤ ہو چکی ہے، 70% سے زیادہ طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہم علماء ہیں، ہم خادمین ہیں، اگر ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہوگی اس قوم کی چنتا کون کرے گا؟ پابندی لگائے
آئی گئی خلا پڑھنے پر، طلاق پڑھنے پر، علماء سے ہم نے کہا کوشش کریں کمپرمائز کروائیں، کوشش کریں صلح کروائیں، کوشش کریں ان کے درمیان کوئی ایک ایسا راستہ نکال دیں کہ پھر ایک زندگی گزارنے کا موقع مل جائے۔ ایک مار دو ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں ٹھیک ہے، آپریشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بائی پاس سرجری بھی کرنی پڑتی ہے، بائی پاس ہارٹ کا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، برین کا بھی، جہاں لاسٹ اسٹیجز ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں پر اگر ہم بات کر رہے ہیں، تعجب ہوتا ہے معذرت کے ساتھ۔ اب ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں بول سکتے۔ لوہے کی پائپ ہوتی ہے نا، پانی کے لوہے کی پائپ، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس سے اتنا مارا جی، اس کی پیٹھ پہ وہ لوہے کی پائپ کے نشانات موجود تھے۔ یہ تقویٰ ہے؟ یہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں؟ یہ درس لیا ہم نے مکتب اہل بیت سے؟ میں نے اسی منبر سے ہزاروں مرتبہ کہا بچوں کو مت ماریے، خدا را بچوں کو مارتے ہیں، جانوروں کی طرح مارتے ہیں، کیوں مار رہے ہو یار بچوں کو؟ اور بعد میں تمہاری خواہش ہے بچے ہمارا احترام نہیں کرتے، تم نے بویا کیا ہے جو کاٹو گے بعد میں؟ بچوں کو حق کیجئے، بچوں سے پیار کیجئے، بچے مارنے کی چیز نہیں ہے خدا را۔ زیادہ سے زیادہ اسلامی سزائیں ہیں تو خالی گوش مالی کی سزا ہے۔ ہمارے مدرسے سے میں نے ایک استاد کو نکال دیا صرف اس گناہ پر کہ ان کو پچھتاوا نہیں تھا، انہوں نے ایک طالب علم کو مارا تھا۔ میں نے کہا جائیے آپ ہمارے مدرسے میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ قانون اپنی جگہ، حکومت اپنی جگہ، مگر اسلامی قوانین اور تحذیرات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کو ہرگز نہ ماریں۔ یہ تمام مضامین ہیں عزیزو جس کا اثر ہم پر پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے گناہ میں ہم آلودہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ جائز ناجائز، صحیح غلط، پاک نجس، سب چلتا قبلہ، شادیوں میں بھی چلتا، سہرے میں بھی چلتا، سندل میں بھی چلتا، گھروں میں بھی چلتا، کاروباروں میں بھی چلتا۔ چلائیے، ہم روک بھی نہیں سکتے آپ کو، لیکن اگر ضرب پڑ رہی ہے تو وہ امام المتقین کے متقی ہونے پر پڑ رہی ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس امام کی لشکر میں رہیں جسے امام المتقین کہا جاتا ہے، تو ہمیں پہلے تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا جس حد تک بھی ممکن ہے، کبھی توبہ کے ذریعے سے، کبھی استغفار کے ذریعے سے، کبھی معافی کے ذریعے سے، تاکہ کم سے کم ہم لشکر مولا میں شامل ہو سکیں، لشکر علی میں شامل ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، تیسرا ایک لقب رہ گیا ہے، آج وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کروں گا کہ تیسرا وہ کون سا لقب ہے جس سے مولا کو میدان محشر میں آواز دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ هذا سؤال أن يكون خير ممنون. خير ممنون. بہت زیادہ ہے، یا علی مدد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سید المرسلین
خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی وسلم علی یاسب الدین والایمان کلمت الرحمن امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی وسلم علی صدیقۃ الطاہرہ ام الائمہ فاطمہ بنت محمد اللہم صلی وسلم علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اللہم صلی وسلم علی علی ابن الحسین محمد ابن علی جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر علی ابن موسیٰ محمد ابن علی علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجة المنتظر المہدی الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمنى رزق الورى وبوجود ثبت الأرض والسماء وبه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وعجل لنا في ظهوره اللهم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم یا حمید و بحق محمد یا علی و بحق علی یا فاطر و بحق فاطمہ یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وتسعة المعصومین من ذریت الحسین علیہم السلام پروردگار تجھے واسطہ پنجتن پاک چہردہ معصومین شہدائے کربلا اسیران کربلا کا تجھے واسطہ ہے ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر امام زمانہ خدایا ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگار ہمارے تمام خطاؤں سے درگزر فرما پروردگار جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا تمام بیماروں کو بالخصوص جن کے لیے سفارش کی گئی ہے محترمہ حیدری بیگم بنت شیر علی رضوی صاحب جو اس وقت وانٹیلیٹر پر ہے پروردگار تمام مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اعلام اور مراجع اکرام کی حفاظت فرما بلخص آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی سیستانی آیت اللہ وحید خراسانی مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما بار الہ پرچم اسلام پرچم حسینی کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق و یزیدیت کا خاتمہ فرما خدایا ہم سب کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما خدایا جمعہ کا دن ہے ماہ شعبان ہے ولادت امام زمانہ کا قریب دن ایام ہے خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جن مرحومین کو تو نے بخش دیا ان کے درجات عالی فرما خدایا اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں تو ان کی بھی مغفرت فرما تمام مرحومین کے ساتھ انہیں بھی جوار رحمت اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما بار الہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے ہماری دلوں کی حالتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے جتنے یہاں حاضرین نماز جمعہ اپنی حاجتیں مرادیں دعائیں تمنائیں آرزویں لے کر آئے ہیں خدایا ہم سب کی حاجات شریعہ کو پورا فرما کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا پروردگار ہمارے ملک عزیز ملک ہندوستان کی حفاظت فرما ہمارے شہر حیدرآباد پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما تمام فرقوں تمام مذہبوں تمام مسلکوں کو مل جھل کر رہنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم سب کو شریعت پر دین پر ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارا امام زمانہ راضی ہو جائے آئیں گے ایام عزیز ابھی
15 شعبان میں وہ گاڑیاں لے کے نکلنے کے دن ملے گا. اپنی گاڑیوں کو ابھی سے پالش کرا کے تیار رکھیں, سائلنسر ابھی سے نکال لیجیے گا, بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. سائلنسر نکالیے, جس دن آپ نکالے خدا کرے اسی دن اللہ آپ کا بھی سائلنسر نکال دے. آپ گاڑی کا سائلنسر نکالے ادھر, اللہ آپ کا نکال دے. پھر دونوں کی آوازوں کو دیکھیے کس کی بہتر آتی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل. روکیے عزیز, روکیے, میں مذاق نہیں کر رہا. اس سے پوری قوم پر حرف آ رہا ہے, پوری ملت بدنام ہو رہی ہے. ہر چیز بس مولوی ہے, بولتا رہا, پاگل ہے مولوی. قبلہ آپ اپنا کام کیجئے, ہم اپنا کام کریں گے. میں نے بتایا تھا اس سے ایک صاحب, میں نکاح پڑھ رہا تھا. میری مشکل ہے کہ میرا نام علی حیدر ہے, میں 2 دھاری تلوار ہوں, ادھر سے بھی کاٹتا ہوں ادھر سے بھی کاٹتا ہوں. میں قبلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب آئے, قبلہ 16 رجب کو 16,000 کے پٹاخے پھوڑا. جی جی جی, 16 رجب کو 16,000 روپے کے پٹاخے پھوڑا اور فخر کر رہے ہیں. کمال تو یہ قبلہ کو بھی بول رہے ہیں اور میرے کو بول رہے ہیں. مجھ جیسے نالائق کو بولتے, میں بخشتا ہوں آپ کو. میں بولا ہاں کیا اچھا کام کرے. اگر یہی 16,000 کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیتے تھے نا, امام زمانہ وہ شب آپ کے لیے مسکرا دیتا تھا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کی بات. کسی غریب بچی کی شادی میں یہ 16,000 دے دیتے تھے نا آپ, امام زمانہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کرتا تھا. نہیں ہے, بچوں کی اسکول کی فیس کی تکلیف ہے وہ نہیں دیں گے, میڈیکل کا پرابلم ہے وہ نہیں دیں گے, اور پھوڑیں گے تو کیا پھوڑیں گے؟ 16 تاریخ کو کتنے ہزار کے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. خدا را اپنے دوستوں کو, آپ جوان ہیں عزیزوں, میرے پاس اللہ کا شکر ہے, میں مسجد علی کے حوالے سے کہتا ہوں, یہاں پر 80% مجمع جوانوں کا آتا ہے. بزرگ تو آپ دیکھ رہے ہیں بیچارے سب کرسی والے, میں بھی تھوڑے دن وہی کرسی پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ, وہیں سے خطبہ شروع ہوگا. ہماری مسجد علی کا افتخار یہ کہ